کبھی بھی بہرحال رکھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کام جو رمضان میں ہم کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، جن کو لوگ عموماً مکروہ یا روزے کو خراب کرنے والا سمجھتے ہیں، مطلب غلط فہمی ان مسائل کے تعلق سے لوگوں کو ہوتی ہے اور لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، وہ کیا کیا؟ پہلا، بھول چوک سے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں بھول سے کھا لیا، بھول سے کھا لیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، اگر کسی نے روزے کی حالت میں کھا لیا بھول چوک سے تو اللہ نے اس کی تقدیر میں رزق لکھا تھا، اللہ نے اس کو عطا کر دیا، اور رزق روزے کی حالت میں بھی اس سے روزہ ضائع نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتا۔ ورنہ بہت سارے لوگ کچھ کھا لیتے غلطی سے اور پھر چلو اب کھا لو، اس لیے کہ کھا لی، اس لیے کہ روزہ اب ہمارا ٹوٹ گیا۔ تو انجانے میں کھانے پینے سے، غلط فہمی میں، مطلب جس کو بولتے ہیں جان بوجھ کر، انسان نہیں ہوئی اپنے دھن میں عادت ہے کوئی چیز چکھتا ہے، اٹھا لیتا ہے، کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، فوراً تھوک دے، کلی کر لے اور منہ کو صاف کر لے تو اس کا روزہ انشاءاللہ عزیز باقی اور درست ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم مسواک کر سکتے ہیں؟ مسواک یا برش کے تعلق سے بھی سوال آتے ہیں، تو یاد رکھیے منہ کو آپ صاف کر سکتے ہیں، اور مسواک کا کرنا تو بالکل درست ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی مسواک کیا کرتے تھے، تو آپ بالکل مسواک کر سکتے ہیں روزے کی حالت۔ رہا معاملہ برش کا، تو اس معاملے میں یاد رکھیے اگر آپ دانت صاف کرنے کے لیے برش کرتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ پیسٹ ڈال کے کرتے ہیں۔ اگر پیسٹ ایسا ہے جس کا ذائقہ جاتا نہیں ہے بعد میں تو پھر مت کیجیے آپ ایسا پیسٹ جو کلی کرنے سے، رنسنگ کرنے سے نکل جاتا ہے الگ بات ہے، لیکن منہ میں ذائقہ کئی دیر تک آ رہا تھا، پھر تھوکتے تھوکتے آپ پریشان ہو جائیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا پھر آپ صرف دانت کو صاف کریں، مسواک بہترین ذریعہ ہے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے۔ اسی طرح گرمی کی شدت سے اگر سر پر پانی ڈال لے تو اس سے روزے میں کوئی کمزوری نہیں آتی، بہت زیادہ گرمی اور پانی ڈال لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ روزے کی حالت میں تھے، ایک صحابی کے پاس آئے اور کہا تھوڑا پانی دو، اور آپ نے سر کو بھگایا، تو اس سے پتہ چلا شدت گرمی کی وجہ سے سر کو بھگا لینا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یا روزے میں کمزوری اس سے نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا روزے کی حالت میں دھوپ کے وقت نہا سکتے ہیں کیا؟ اس لیے کہ پہلے نہا لینا چاہیے، دھوپ کے وقت نہیں، اس لیے کہ پھر تو روزے کی شدت کم ہو جاتی پانی ڈالنے سے۔ آپ کبھی بھی روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں، چاہے صبح، چاہے دوپہر، چاہے افطار سے پہلے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو ضرورت ہے تب چاہے آپ نہائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی روزے میں کمزوری نہیں آتی۔ اسی طرح سر میں لوگ سوال کرتے ہیں کنگھی کرنا، تیل لگانا، کیا یہ روزے میں درست ہے؟ ہاں، روزے کی حالت میں آپ سر میں تیل لگا سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، اور آنکھوں میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک سوال بہت زیادہ کثرت سے آتا ہے جو نوجوان اکثر پوچھتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو میں کیا کروں؟ تو روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اٹھے اور غسل لے لیں، ٹھیک۔ اسی طرح ایک سوال آتا ہے کیا رات میں اگر بیوی سے ہم بستری کی ہو تو کیا سحر جب صبح اٹھ کے کروں تو وہ سحر میری درست ہوں گی بغیر غسل لیے کہ کیا غسل ضروری ہے؟ اور غسل لینے کے چکر میں کبھی سحر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم بستری کی وجہ سے، مطلب غسل جنابت آپ پر ہوتا اور آپ اٹھتے، سحر کرتے، سحر کے بعد غسل کرتے اور فجر کے لیے جاتے۔ اس سے پتہ چلا یہ بھی ہے آپ کے پاس، اور اگر سو گئے نیند میں، صبح ہوتا ہے اور نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی سو گئے، احتلام ہو گیا، پورا دن پریشان، اب روزے کا کیا ہو؟ روزے کا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک عموماً ایک اصول ہے روزہ کچھ جانے سے ٹوٹتا ہے، کچھ نکلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور پورے روزے بھر تھوکتے رہتے ہیں، تھوکتے کنٹینیو، کیوں؟ تو وہ بولے وہ اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کنٹینیوسلی تھوکتے، یا پھر میوکس بیماری کی وجہ سے کبھی کبھار وہ تھوک نہیں ہوتا لیکن گاڑھا ہوتا، لیکن وہ بلغم بھی نہیں ہوتا، میوکس کہتے ہیں، ناک میں آ گیا کھینچ اور اندر سے ارے روزہ ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ میوکس چونکہ اندر ہی پیدا ہوتا ہے، اندر سے اندر چلا جاتا ہے، تو بہرحال اس سے کوئی مسئلہ نہیں، جو گلے میں چیز ہوتی ہے اندر چلے جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ عزیز کوئی اس میں مسئلہ اور کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح